ہے وہ دو انتہاؤں کا شکار ہے. اس کو خوب اچھی طرح سنیں. آپ کے ملک میں قانون بنا ہوا ہے, آئین موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے, موت ہے اس کی سزا. اب ہوتا یہ ہے کہ حکومت کو علماء سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو آئین کے خلاف اور قانون ہاتھ میں لینے کے لیے اکساتے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کوئی سنجیدہ عالم ایسا نہیں ہے جس نے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دی ہو. لیکن حکومت خود لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ لوگ اپنے قانون کی خلاف ورزی کریں اور قانون ہاتھ میں لیں. صرف اس معاملے میں نہیں, اور بھی باقی معاملات میں آپ دیکھ لیں. دیکھیں, ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ عوام قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتی. میں پنجاب گیا, وہاں بھی کچھ سرگودا میں مولانا حسین نیلوی صاحب تھے, بہت بڑے عالم, سیٹلائٹ ٹاؤن سنہری مسجد, وہاں کے امام تھے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے کلاس فیلو بھی تھے, اور حضرت ان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے. جب وہ کراچی ملنے کے لیے آیا کرتے, حضرت نے ایک دفعہ ان کے بارے میں فرمایا یہ شخص خاندانی شریف ہے. یعنی حضرت تو بچپن سے جانتے ہیں نا, جو ایک دوسرے کو بچپن سے جانتا ہو تو پتہ چلتا ہے نا کون کیسا ہے. ان پہ توہین رسالت کا کیس بنا کے جیل میں ڈال دیا, اتنے بڑے عالم پہ. اور توہین رسالت کیا, بلکہ ان پہ حضرت حسین کے خلاف توہین کا کیس بنا کے جیل میں ڈال دیا. حالانکہ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ عبارت میں نے پڑھی تھی, کوئی بھی عقل مند آدمی اسے توہین پر نہیں لے جا سکتا. لیکن جس نے بھی دشمنی نکالنی تھی تو ٹھڑک, میں نے بتایا نا, لوگ توہین رسالت کے نام پہ کیا کرتے ہیں, بولو نا بھائی, ٹھڑک نکالتے ہیں, اپنی دشمنی نکالتے ہیں. لیبل کس کا ہوتا ہے؟ ناموس رسالت. تو کیا کیا ہے انہوں نے, کتاب لکھی, اس میں ایک مثال دی, اس میں کہیں بھی حضرت حسین کی توہین کا عنصر نہیں تھا, لیکن کوئی لینا چاہتا تو لے سکتا تھا. نکالنے کو تو آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں نا. تو حضرت حسین کی توہین کا کیس بنا کے, حضرت حسن یا حضرت حسین بنا کے سرگودا کی جیل میں ڈال دیا. اب جج بھی چونکہ ملا ہوا تھا, اس نے بھی وہ ان بیچارے بوڑھے عالم کا بڑھاپے میں جنازہ جیل سے اٹھائے, اور نام کیا ہے؟ توہین اہل بیت. تاریخ میں جب لکھا جائے گا ان کی سوانے کے توہین اہل بیت کے جرم میں ان کو سزا ہوئی اور ان کا جنازہ جیل سے اٹھا. کوئی عزت رہے گی معاشرے میں؟ حالانکہ ساری زندگی ان کی صحابہ کرام جن میں اہل بیت سب سے پہلے داخل ہے, ان کے دفاع میں گزری, توحید و سنت کے پرچار میں گزری. ٹھیک ہے, ان کے بعض عقیدے ایسے تھے جن سے علماء نے اختلاف کیا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ براہ راست سننے کے قائل نہیں تھے. یہ تو علماء میں ہوتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا وہی عقیدہ جو جمہور کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر جب آپ سلام پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سنتے ہیں اس کو. ان کا عقیدہ تھا کہ نہیں سنتے. تو یہ اختلافی مسئلہ تھا, اس کے باوجود سنجیدہ علماء ان کا احترام کرتے تھے کہ بھئی ایک, اور وہ اس مسئلے کی بہت زیادہ پرچار بھی نہیں کرتے تھے, کوئی شدت کے بھی قائل نہیں تھے. وہ کہتے ٹھیک ہے جس کا یہ ہے ٹھیک ہے, جس کا وہ ہے وہ رکھے نظریہ. اب آپ بتاؤ, کوئی شخص اگر ان کو خود سے مار دیتا خدا نخواستہ, تو آپ ہم سے یہ امید رکھتے کہ ہم یہ بیان کریں گے کہ ماورائے عدالت قتل کیا ہے؟ جائز ہے. قطعاً آپ ہم سے یہ امید نہ لگائیں, کیونکہ اس سے بہت سارے بے گناہ لوگوں کا قتل ہوتا ہے. عدالت کا کام یہ ہوتا ہے کہ عدالت یہ چیک کرتی ہے کہ واقعی توہین ہے بھی یا نہیں ہے, ایک بات. نمبر دو, یہ پاگل مجنون دیوانہ تو نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ پاگل, ہم ایسے پاگلوں سے ملے ہیں. ایک دفعہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا, بہت عبادت کر کر کے نا وظیفہ کسی نے بتا دیا, اس کا دماغ کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا. میرے والد صاحب کے پاس آیا. میرے والد صاحب جانتے تھے یہ تھوڑا سا بہت زیادہ ذکر کر کے سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے. میرے والد صاحب سے کہنے لگا کہ مجھے جو ہے نا بشارتیں مل رہی ہیں کہ امام مہدی میں ہی بننے والا ہوں. اب والد صاحب جانتے تھے یہ بیچارہ کھسک گیا ہے, اور اس طرح میں نبی بھی بننے والا ہوں. اب ہمارے والد صاحب اٹھ کے اس کو قتل کر دیتے, جان سے مار گردن اڑا دیتے, اور پھر حکومت پکڑتی, بولتی بھائی کیوں مارا, تو وہ کہیں اس نے میرے سامنے توہین کی ہے. امام مہدی کا دعویٰ بھی تو ایک قسم کی توہین ہے نا. جو نبی کے جانشین بن کے آئیں گے تو وہ تو امام مہدی ہوں گے, تم تھوڑی ہو. ہر مکھنچو اٹھ کے کہ میں نبی کا جانشین ہوں, تو یہ توہین کس کی ہے؟ تو نبی کی ہے. تو اس کو جان سے مار دیتے, اور بولتے, ریکارڈنگ بھی دکھا دیتے کہ دیکھو اس نے خود بولا ہے, ثبوت بھی پیش کر دیتے. تو یہ عقل مندی کا کام ہوتا. گورنمنٹ پکڑتی کہ نہیں پکڑتی؟ گورنمنٹ کہتی کہ بھائی
یہ کام کہ وہ دماغ اس کا صحیح کام کر بھی رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا, وہ پاگل تو نہیں ہے, دیوانہ تو نہیں ہے, ایم ہی مکھنچو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول دے. آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی, اور واقعی نہیں کرتی, میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں. لیکن میں ابھی اس واقعہ بتا رہا ہوں, والد صاحب ہمارے تھے سمجھدار, عاشق رسول بھی تھے الحمدللہ, لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ آدمی بے وقوف ہے, تو والد صاحب نے اس کو سمجھایا, بیٹا یہ بات میرے سامنے کی ہے, اس کو یہیں پی جا, امام مہدی جو تو نے بننے کا پروگرام ہے نا یہ پروگرام کینسل کروا دے اللہ کی طرف سے, کوئی پیل پال دے گا تجھے بیٹھے, سمجھ رہے ہیں. تو وہ پتہ نہیں پھر اس نے رجوع کیا کہ نہیں کیا, ڈر گیا یا کیا ہوا. بہت سے لوگوں کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ کا عمل ایسا ہوتا ہے جس میں دونوں پہلو نکل رہے ہوتے ہیں, توہین کا بھی اور بعض دفعہ تعظیم کا بھی. مثال کے طور پر قرآن کے اوراق کو جلانا یہ توہین ہے نا, لیکن یہ تعظیم بھی ہے. اگر آپ اس نیت سے قرآن کے اوراق کو جلا رہے ہو کہ لوگوں کے پاؤں میں آئے گا, بے اکرامی ہوگی, تو بہتر ہے جلا کے راکھ کر دیا جائے. تو یہ توہین ہے یا تعظیم ہے؟ تعظیم ہے یہ. حضرت عثمان نے قرآن جلایا کہ نہیں جلایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن میں تحریف سے بچنے کے لیے جتنے نسخے تھے سارے آگ لگا دیے. صرف صحابہ کے اجماع سے جو نسخہ تیار ہوا نا سب کے, وہ ایک رہنے دیا جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے, تاکہ تحریف نہ ہو. کاپیاں اس کی شائع کی گئیں, جو آج تک رکھا ہوا ہے ترکی کے عجائب گھر میں. باقی سارے کیا کر دیے؟ جلا دیے. تو یہ قرآن کی توہین تھی. یہ میں قوم کے جذباتی پن بتا رہا ہوں کہ میرا جو بیان آیا تھا نا کہ ماورائے عدالت قتل جائز نہیں ہے, وہ کیوں آیا تھا؟ وہ یہ قوم کے یہ اس حالت کو دیکھ کر آیا تھا. اس پہ لوگوں نے جو فضول باتیں کی ہیں. سرگودا میں ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے مقدس اوراق کی حفاظت. وہ بیچارہ ادارہ ہی, مولانا سیف اللہ صاحب ہوتے ہیں سرگودا میں, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جن کی دعوت میں سرگودا بیانات کے لیے بھی گیا تھا, وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, جگہ جگہ سے مقدس اوراق جمع کرتے ہیں تاکہ وہ پاؤں میں نہ آئیں, پھر ان کو دفن کر دیتے ہیں. تو مجھے وہ اپنا ادارہ دکھانے گئے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہو, یہ اتنے سارے اوراق قرآن کے اور احادیث کے اور دعاؤں کے جمع ہوتے ہیں, پھر ٹرک جا رہے ہیں, پھر دفن کر رہے ہیں یا سمندر میں پھینک رہے ہیں, پھر وہ اوراق بعض دفعہ کنارے پہ بھی آ جاتے ہیں, تو آپ کنویں میں ڈال کے جلا دیں ان کو. انہوں نے کہا کانوں کو ہاتھ پکڑ لیے. انہوں نے کہا بھائی یہ قوم بڑی جذباتی ہے. کہہ رہے ہم نے, ہمارے کسی دوست نے ایک دفعہ یہ کام کیا تھا اسی ادارے میں, گڑھا کھود کے اس میں لگ کے آگ لگائی, پڑوسیوں نے کیس کر دیا یا کسی گزرنے والے نے کہ یہ قرآنی اوراق جلا رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں, اندر ہو گئے. وہ تو پتہ نہیں پیسے کھلا کے چھوٹے ہیں یا کیا کیا ہے. اگر جج سر پھرا ہوتا تو آج یہ بھی لٹکے ہوئے ہوتے, یا قید تو عمر قید تو ہو گئی ہوتی. تو آپ کو ایسے بھی کیسز ہیں کہ مجرم کو چھوڑ دیا گیا, لیکن ایسے بھی کیسز ہیں جو مجرم نہیں تھا وہ کہاں ہیں. اور بہت سارے علماء جو توہین رسالت کے مرتکب نہیں ہیں ان کو اندر کیا ہوا ہے ٹھرکیوں نے, جو دشمن ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے باہر سیرت النبی کا پوسٹر لگا ہوا ہے, سیرت النبی کانفرنس. آپ غصے میں گھر سے باہر نکلے کہ میری دیوار کا کلر میں نے ابھی نیا کروایا تھا, یہ کس نے پوسٹر لگایا ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس میں نبی کا نام لکھا ہوا ہے یا کیا ہے. آپ نے اٹھا کے وہ پوسٹر اس لیے پھاڑ دیا کہ میری نئی دیوار خراب ہو رہی ہے. وہ پوسٹر نیچے کہیں نالا بہ رہا تھا, اس میں گر گیا. تو نبی کے نام کی توہین کا کیس کر کے آپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی اندر؟ یہ بھی ہو رہا ہے. تو یہاں عدالتیں اگر کرپٹ ہیں اور یقیناً ہے, تو پبلک بھی کوئی اتنی انصاف پسند نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کا مقصد اللہ کے نبی کے نام کی توہین نہیں تھی, اس کو اپنے گھر کے دیوار کی کا غم تھا کہ, اور اس نے پوسٹر اس نیت سے پھاڑا. اس کو نہیں پتا تھا نبی کا نام لکھا ہوا ہے. مگر یہ دشمنی میں لیبل کیا لگائے گا؟ ناموس رسالت کا, کہ میں نبی کا عاشق ہوں. تو یہ ٹھرک بھی ہماری قوم میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہے. عدالتیں بھی کرپٹ ہیں. تو میرے بھائی قوم بھی کوئی اتنی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے اب بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے کہ یار اگر پبلک کو اختیار دے دیا جائے تو, یہ تو جنید جمشید کو پکڑ کے کوڑ دیا تھا انہوں نے. آپ دیکھو کوئی تک بنتا تھا جنید جمشید کو مارنے کا؟
کتنا مارا اس کو ایئرپورٹ پہ. وہ تو شکر ہے وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے, اگر کیمرے نہ ہوتے جنگل میں جان سے مار دیتے. کیونکہ جو لوگ جنید جمشید کو مار رہے تھے وہ ثواب سمجھ کے مار رہے تھے, وہ عشق رسول میں مار رہے تھے, اور ان کا یہ جذبہ اور نظریہ تھا کہ جان سے مار دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. وہ تو ایئرپورٹ تھا تو سیکیورٹی گارڈ نے بچا لیا. یہی جنید جمشید ان کو کسی جنگل میں ملتا تو میں اگر قسم اٹھا کے بولوں تو شاید جھوٹا نہیں ہوں گا کہ وہ جان سے مار دیتے اس کو. کیونکہ انہی لوگوں نے جنید جمشید کی شہادت پہ مٹھائیاں تقسیم کی ہیں کہ چلو ہم نے نہیں مارا تو کس نے مار دیا؟ اللہ نے مارا. حالانکہ ایسا مخلص آدمی جو بیچارہ دیکھو نبی کے عشق تھا تبھی تو گانے بجانے چھوڑ کے اس طرف آیا نا. اس کی زبان کی ایک لڑکھڑاہٹ پہ یہ قوم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے اس قوم کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام کس کا ہے؟ عدالت کا. عدالت دو چیزیں چیک کرے گی, نمبر ایک کہ اس نے توہین کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے, نمبر دو یہ ہوش و حواس پاگل تو نہیں ہے, کوئی بھی چرس پی کے اٹھ کے وہ باولے پن کی باتیں کر رہا ہے. یہ دو چیزیں عدالت چیک کر کے اس کو سزا دے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماورائے عدالت قتل جائز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قانون ہاتھ میں لینا ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہاں پر حکومت ذمہ دار ہے, کیونکہ آپ نے اپنا امیج مسلمانوں کے سامنے ایسا بنا دیا ہے کہ جو توہین رسالت کرنے والے کا قاتل ہوگا اس کو پھانسی کا پھندا چڑھانے میں آپ کو ٹائم نہیں لگتا, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اس کا کیس صدیوں طول دیا جاتا ہے اس کو. اتنی لمبی لمبی پیشیاں. تو آپ نے خود عوام پر اپنا اعتماد ختم کیا. اب آپ علماء سے شکایت نہ کریں کہ علماء عوام کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں. آپ نے سمجھانے کے لیے چھوڑا نہیں ہے. کیسے سمجھائیں بھائی اس عوام کو؟ لوگ بولیں گے مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہو ماورائے عدالت قتل جائز نہیں ہے, تو عدالت پھانسی پہ چڑھا دے تو ہم نہیں کریں گے ماورائے عدالت قتل. عدالت اپنی ذمہ داری کہاں پوری کر رہی ہے؟ پھر یہ ہوگا چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو. یہ کیا ہے؟ بولو بھائی, یہ ہوگا. لوگ خود سے کریں گے یہ کام. کسی قوم میں کوئی قانون نہیں ہوتا, یا قانون تو ہو قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, تو پھر جو فساد پھیلتا ہے نا وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے, اس کی بریکیں بولو بھائی فیل ہوتی ہیں. تو جس معاشرے میں قانون ہو اور قانون پر عمل ہو اس معاشرے میں ماورائے عدالت قتل کے واقعات نہیں ہوتے. اور جس معاشرے میں آپ نے اپنا امیج یہ بنا دیا ہو کہ ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ کیوں علماء کو آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ صحیح ہے نا, آپ کیوں علماء کو کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ آپ خود ایسے فیصلے کر رہے ہو کہ قوم قانون اپنے ہاتھ میں لے. تو اسی طرح یاد رکھو توہین رسالت کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آج تک میں مانتا ہوں کہ بہت سے بے گناہ بھی اندر ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن بہت سے جینین کیس بھی تو ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل ٹھیک نہیں ہے, حکومت چاہتی ہے کہ عوام علماء یہی کہیں کہ ماورائے عدالت قتل ٹھیک نہیں ہے, لیکن حکومت یہ نہیں چاہتی کہ عدالت قانون کو فالو کرے. یعنی حکومت اپنی مرضی کی بات تو چاہتی ہے کہ علماء کہیں, کہ علماء لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ماورائے عدالت قتل کی اجازت عوام کو نہیں دی جا سکتی, اور علماء جتنے بڑے سنجیدہ علماء یہی بیان کرتے ہیں. تو اب یہاں حکومت چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ ملک کے اچھے شہری بن کے رہیں. او بھائی تم ہمارا قرآن کی دھجیاں اڑا رہے ہو.